السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ سوال آیا تھا کہ کیا نماز اپنی زبان میں پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس سلسلہ میں نماز کے متعلق جو چند باتیں میں عرض کروں گا، اللہ توفیق دے ہم سب کو اس بات کی کہ ہم قرآن کریم کو اور کتاب و سنت کو سمجھتے ہوئے اپنی تفہیم کریں۔ تو اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز جو ہے وہ قیام کا حکم ہے۔ تو قرآن کریم نے جہاں بھی حکم دیا ہے نماز کے قیام کا حکم دیا ہے کہ نماز جو ہے وہ قائم کرو، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ تو نماز جو ہے وہ اصل میں ہے کیوں، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ بھی تو نماز کا جو مقصد ہے وہ قرآن کریم نے خود بتا دیا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنا اس کا کام ہے۔ جو جس چیز کا کام ہوتا ہے وہ کام ہی بہرحال اس سے لینا ضروری ہے۔ تو نماز کا مقصد برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنا ہے، تو وہ نماز جو برائیوں اور بے حیائیوں سے نہ روکے وہ نماز کیا نماز ہوئی؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کے سامنے یوں کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو وہ یہ خیال کرے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم یہ تو تصور کرے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ میں اگر نہیں اپنے رب کو دیکھ رہا تو میرا رب تو بہرحال مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو گویا یہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے انسان، اس لیے اس سلسلہ میں یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر چونکہ نماز ایک دعا ہے اور دعا جو ہے وہ مانگنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز ہے نہیں۔ تو جو مانگا وہی جاتا ہے، جس کی طلب ہوتی ہے انسان ایسے ہی تو نہیں مانگتا، آخر جس چیز کی اس کو طلب ہوتی ہے وہ انسان مانگ لیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی طلب کے مطابق ہی مانگنا جو ہے وہ بہتر اور اچھی بات ہوتی ہے اور مانگنا بھی چاہیے۔ تو قرآن کریم نے اس سلسلہ میں یہ تفہیم بھی کی ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب نہیں جانا جب تم سکر کی حالت میں ہو۔ اور سکر کی حالت کون سی ہے اس کے متعلق آگے ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو کہتے ہو اپنی زبان سے اس کا تمہیں علم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو گویا نماز جو ہے وہ اس کا مقصد ابھی یہ بھی سمجھ آ گئی کہ تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو جملہ نکال رہے ہوں اس کے متعلق ہم اس کو سمجھتے ہوں کہ وہ جملہ کیا ہم کہہ رہے ہیں اور کیا بات ہے جو ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ، جب بھی تم میں سے کوئی شخص، کوئی ایک آدمی جب بھی تم میں سے نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ ایسے ہے کہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے۔ تو رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان میں ہی انسان سرگوشی کر سکتا ہے، دوسری زبان میں سرگوشی کرنا تو بہرحال ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ تکبیرات یعنی اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ یہ عربی زبان میں، اسی طرح سورہ فاتحہ اور جو قرآن کریم کی آیت میں لائی جائے، قرآن ہے تو قرآن جو ہے وہ کسی حال میں بھی بہرحال اپنی زبان میں اس کو تلاوت تو نہیں کیا جا سکتا نا، قرات نہیں کیا جا سکتا، اس لیے فاتحہ اور کوئی بھی صورت میں لائی جائے تو، اور اسی طرح تکبیرات جو ہے یہ عربی زبان میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر ادعیہ مسورہ ہوں تو بہت اچھا، اگر ان کا ترجمہ یاد ہو اچھی طریقے سے بندہ یاد کرے اور سمجھے۔ لیکن بہرحال جو مانگنے کی چیز ہے خصوصی طور پر سجدے کے اندر، دو سجدوں کے درمیان ہے، اور اسی طریقے سے یہ تشہد میں اتحیات کے بعد سلام سے پہلے اگر کوئی موقع ملتا ہے یا انسان اپنی اکیلا نماز ادا کر رہا ہے تو اس میں اگر وہ کوئی اپنی طرف سے اپنی زبان میں اللہ رب کریم سے مانگنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی قباحت یا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں اگر موقع ملے تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور خصوصی طور پر انسان رب کے بہت قریب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، گویا پاؤں میں پڑ گیا اللہ رب کریم کے کہ اللہ
اللہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، تو وہاں انسان اپنے لیے جو مانگنا چاہتا ہے اللہ رب کریم سے اپنی مغفرت مانگے، اپنی دنیا کے معاملات میں سیدھا راستہ جو ہے اللہ رب کریم سے مانگے، اور اسی طرح اپنی جو زیادہ سے زیادہ مطلب کوشش کر کے اپنے رب سے جتنا زیادہ سے زیادہ مانگ سکتا ہے، یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ اللہ میں جو مانگ رہا ہوں اس کو حاصل کرنے کی اپنی زندگی میں بھرپور کوشش بھی کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔